آج ہوئی اللہ کے فضل سے، اور 10ویں پارے کا دوسرا آدھا اور 11ویں پارے کے 3 پاؤ پڑھے گئے۔ کل سورہ توبہ شروع ہوئی تھی، آج مکمل ہوئی۔ سورہ توبہ کے مضامین ہم نے شروع کیے تھے۔ ایک بات یہ کل ہو گئی کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بات بھی ہوئی، آگے آ رہی ہے کہ اس کا نام توبہ کیوں ہے، یہ آگے قصہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اور ایک نام اس کا براءت ہے، جو اس سورت کی پہلی آیت کا پہلا لفظ بھی ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ۔ تو براءت اس کا نام کیوں ہے، تو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے۔ اور اسی سے جڑتی ہوئی بات، اس سورت کی ابتدائی آیات یا ابتدائی چند رکوعات کا مضمون بھی وہی ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف۔ ہجرت کے بعد دوسرے سال بدر کی لڑائی، تیسرے سال احد کی لڑائی، یہاں تک کہ آگے 26ویں پارے میں آئے گا۔ لیکن آپ حضرات ویسے بھی جانتے ہیں کہ ایک سال ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، بیت اللہ میں داخل ہو رہا ہوں۔ طبیعت مچل گئی بیت اللہ کی محبت میں، اور روانگی اختیار فرمائی، احرام کی حالت میں آ گئے۔ مکے والوں نے ضد کی وجہ سے مکے داخل نہیں ہونے دیا، اور بالآخر چند شرطوں کے ساتھ صلح ہوئی، اور من جملہ ان شروط کے، ان شرطوں کے یہ تھا کہ اس سال تو واپس ہو جائیں، اور یہ بھی تھا کہ ہم آپس میں 10 سال کا جنگ بندی کا معاہدہ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو معاہدہ ہوا جنگ بندی کا، اس کا اثر اور نتیجہ یہ ہوا کہ عربوں کے مختلف قبائل مدینہ منورہ آنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو دیکھنے کے لیے، اور اس کا اثر ان پر ایسا ہوا کہ کثرت سے مختلف قبائل عرب اسلام میں داخل ہونے لگے۔ مدینہ منورہ میں حرم شریف میں جو ریاض الجنہ کی جگہ ہے، وہاں مختلف ستون ہیں، اور ان ستون پر ہرے رنگ سے اس کے مختلف نام لکھے ہوئے۔ ان میں سے ایک ستون ایسا ہے جس پر اسطوانۃ الوفود لکھا ہوا ہے۔ اسطوانہ ستون کو کہتے ہیں، اور وفود کا مطلب یہ ہے کہ اس ستون پر آ کر مختلف وفد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، وہ وہاں بیٹھا کرتے تھے، ٹھہرا کرتے تھے، اور پھر اکثر ایسا ہوتا کہ وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ دن مدینہ منورہ میں اپنا اور صحابہ کا مہمان بنا لیتے، تاکہ وہ دین کا بنیادی علم سیکھ کر واپس جائیں۔ تو جب یہ صورتحال ہوئی اور مختلف قبائل اسلام میں داخل ہونے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں مبعوث کیے جانے کا تو ایک ہی مقصد تھا کہ دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو۔ تو جب یہ دیکھا گیا کہ اب حجاز کے اندر اسلام پھیلتا جا رہا ہے، تو اب اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مکے والوں سے دب کر رہیں۔ بیت اللہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی جگہ، یہ توحید کا مرکز، اور اسی بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہوں، اسی بیت اللہ کے اندر اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے وہ بس رہے ہوں، اور اسی بیت اللہ کا ننگا طواف کیا جا رہا ہو، یہ تینوں باتیں اب قابل قبول نہ رہی۔ اسی اثنا میں حج کا بھی حکم آ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا مکہ مکرمہ، اور یہ 3 اعلانات کے ساتھ بھیجنا چاہا۔
ان کے ساتھ زبیر ابن عوام بھی تھے، ابو مرثد غنوی بھی تھے رضی اللہ عنہ، اور یہ 3 اعلان کرانا چاہا۔ ایک یہ کہ اب ہمارا تمہارے ساتھ جو معاہدہ تھا مختلف قبائل کے ساتھ، وہ اپنی اپنی مدت تو ہم پوری کرنے کے پابند ہیں، اس کے بعد ہم اس کا رینیول نہیں کریں گے، تجدید نہیں کریں گے۔ آئندہ اس سرزمین میں کوئی مشرک نہیں رہ سکے گا۔ اگر تمہیں رہنا ہے تو شرک سے باز آ جاؤ، توحید کو اختیار کرو، یعنی مذہب اسلام کو اختیار کرو۔ اور تیسرا اعلان یہ کہ بیت اللہ کا اب ننگا طواف نہیں ہوگا۔ ان کو روانہ فرمایا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا، یا یوں کہیے کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ یہ اتنے اہم اعلان، عربوں کی روایت یہ ہے کہ آدمی خود کرے یا اس کے گھر کا آدمی کرے۔ آپ تو جان ہی رہے اللہ کے حکم سے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ گھر سے علی ابن ابی طالب کو بھیجا جائے ان اعلانات کو کرانے کے لیے۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے بھیجا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا ملے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا خیریت، کیسے آنا ہوا؟ بتایا کہ اللہ کے نبی نے اس لیے تشکیل کی کہ جو اعلانات آپ کو دیے گئے وہ اعلانات میری زبان سے ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا بہت اچھی بات، اچھا یہ بتاؤ کہ اب ہماری جماعت یا ہمارے قافلے کا امیر کون ہے، میں ہوں کہ تم ہو؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، امیر تو آپ ہی ہیں، اعلانات میری زبان سے کرانے کے لیے مجھے آپ کے ساتھ بھیجا گیا۔ چنانچہ یہ اعلانات کرائے گئے۔ یہ ہے پورا پس منظر جو اس سورت کا نام سورہ براءت ہے، اور اس کے ساتھ یہ اعلانات اور یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ چنانچہ آپ یہ بھی جانتے ہیں، اسی ضمن میں یہ بات پہلے کرنی چاہیے تھی، اب کر رہا ہوں، کہ اسی ضمن میں یہ بات بھی ہوئی، لیکن اصل میں آگے جب 26ویں پارہ سورہ فتح آئے گی اس میں یہ بات آ جائے گی، لیکن اب چھیڑ دیا ہے تو یہ بات عرض کر دوں کہ وہ جو حدیبیہ کا واقعہ ہوا اور جو معاہدہ ہوا، اللہ نے ایسے اسباب بنا دیے کہ سن 8 ہجری میں وہ جنگ بندی کا معاہدہ خود بخود ختم ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے مکے کو فتح کرا دیا۔ یہ آگے 28ویں پارے میں بھی بات آئے گی اور 26ویں پارے میں بھی بات آئے گی۔ تو یہ مضمون یہاں اس صورت میں سورہ براءت میں بیان کیا گیا۔ دوسرے نمبر پر جو اس صورت کا مرکزی موضوع ہے وہ تبوک کی جو لڑائی تھی اس کے گرد ہے۔ یہ جو ابھی آپ نے سنا کہ براءت کا اعلان ہوا، مکہ فتح ہو گیا، اور اتنے بڑے بڑے اعلانات ہو گئے، کرا دیے گئے، تو اس کا اثر یہ تھا کہ گویا یہ دھاک بیٹھ گئی اور دنیا میں یہ بات پھیل گئی کہ اب اسلام دبنے کا نہیں ہے، بلکہ اسلام اب پھلے گا اور پھولے گا۔ تو اس زمانے کی جو بڑی طاقت تھی، یا جس کو آپ کی زبان میں سپر پاور کہیں، وہ رومی طاقت تھی۔ 2 طاقتیں تھیں اس زمانے میں، فارس کی اور روم کی۔ تو روم والوں کو جب یہ خیال ہوا کہ یہ تو اسلام اور مسلمان پھیلتے پھولتے چلے جا رہے ہیں، ان کو کیسے قابو کیا جائے، یہ تو کل کو ہمارے اوپر بھی حملہ آور ہوں گے، اپنا مکہ انہوں نے واپس کرا لیا تو ہمیں بھی نہیں چھوڑیں گے، تو اب اس کا حل یہ ہے کہ ان پر چڑھائی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اطلاع دے دی کہ ان کے یہ ناپاک ارادے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رد عمل میں اس سے پہلے کہ رومی فوج مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو اور مسلمان دفاعی پوزیشن پہ چلے جائیں، حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ اقدامی کارروائی کی جائے تاکہ رومی خطرہ وہیں اٹک جائے، ٹھہر جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھائی بڑے دشمن کی طرف جانا ہے اور خوب تیاری پکڑ لو۔ اور جیسے ہمارے ہاں کبھی ایمرجنسی میں
فوج کی چھٹیاں بند ہو جاتی ہیں، یہ اعلان کیا جاتا ہے۔ ایسے یہ اعلان کر دیا گیا کہ بھئی کسی کو بھی چھٹی یا کسی کو بھی رخصت نہیں ہے اس سفر میں جانے سے۔ ہاں عورتیں الگ بات ہے، معذورین الگ بات ہے، بیمار الگ بات ہے، بوڑھے الگ بات ہے، بچے الگ بات ہے، اس کے علاوہ کسی کو رخصت نہیں، سب کو جانا ہوگا۔ اور یہ پہلا موقع تھا کہ نہ صرف یہ کہ جسمانی لحاظ سے سب کے چلنے کا حکم دیا، بلکہ یہ بھی اعلان اور اپیل کی گئی کہ اس میں ہمیں چندے کی بھی ضرورت ہوگی۔ پھر یہ پہلا موقع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ ہماری مہم کس علاقے کی طرف ہے اور کس رخ کی طرف ہے۔ اب تک جب مہمات اور مختلف جو کاروائیاں ہوتی تھیں، مختلف غزوات، مختلف جہاد، مختلف جماعتیں، مختلف تشکیلیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تو اس میں یہ وضاحت نہیں فرماتے تھے کہ یہ جماعت کس علاقے کی طرف بھیجی جا رہی ہے، بلکہ مصلحت اس میں سمجھی جاتی تھی کہ معاملے کو خفیہ رکھا جاتا تاکہ کوئی دشمن کا جاسوس ہمارے درمیان بیٹھا ہو تو ہماری بات واضح نہ ہو جائے۔ لیکن اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر اور سفر کے رخ کو واضح فرما دیا کہ بھئی فلانے علاقے کی طرف جانا ہے۔ اللہ کی شان ایسی ہوئی کہ جس زمانے میں یہ مہم کا اعلان ہوا، یہ عین کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا۔ یہ بھی عجیب مقدر کی بات تھی کہ مدینہ کی معیشت کا مدار کھجور پر تھا۔ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی تو مدینہ والوں نے بہت قربانیاں دی تھی، اتنی قربانی دی تھی کہ اپنی ہر چیز کو مہاجرین کے ساتھ شیئر کیا، شرکت اس میں اختیار فرمائی، اپنے ساتھ شریک کیے۔ گھر آدھا تمہارا آدھا میرا، کاروبار باغ آدھا میں رکھ لیتا ہوں آدھا تمہارا، اتنی قربانی دی۔ اور واضح بات ہے کہ جب اتنی بڑی قربانی دی جائے گی تو سرمایہ بھی گویا جاتا رہا، اور مدینے والے قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے۔ صرف یہی نہیں کہ مکے سے بھائی لوگوں نے ہجرت کری، بلکہ مسلسل غزوات جہاد ہوتے رہے، اس میں بھی پیسے خرچ ہوتے رہے، سفر ہوتے رہے، کاروبار کی طرف باغات کی طرف توجہ نہ ہوئی، اور توجہ تو کیا ہوتی، درمیان میں شہادتیں ہوتی رہیں، تو کہاں سے آمدنی ہوتی۔ اچھا اتنے سالوں کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ یہ نظر آ رہا تھا کہ اس دفعہ کھجوریں بہت اچھی تعداد میں اس کی پیداوار ہوئی ہے، اور اب کہ ہم کھجوریں بیچ کر اپنی پرانی کسر نکالیں گے، پرانے قرضے چکا دیں گے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ یہ مہم کا اعلان ہو گیا کہ روم کی طرف جانا ہے، کسی کو چھٹی نہیں ہے، مان لیا کہ کھجوروں کے پکنے کا زمانہ ہے لیکن چلنا سب کو پڑے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم انہوں نے خوب چندے میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ایک طرف تو یہ نوعیت تھی مالدار حضرات کی، ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے، ایک جذبہ یہ تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اتنی فراوانی تو کبھی نہیں ہوئی جتنی آج اللہ نے مجھے دی ہے، اور آج ہی موقع ہے میرے پاس کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھوں، تو اپنا گھر کا آدھا مال لے کر آ گئے، یہ سمجھ کر کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ ابو بکر تو سب کچھ لے کر آئے، میں تو آدھا لے کر آیا، لیکن بہرحال سوچ تو ان کی بھی اعلیٰ تھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ لشکر کا 1/3 سامان عثمان رضی اللہ عنہ نے فراہم کیا، اور اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے ان کی اس سخاوت سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حوصلہ افزائی کے طور پر کہ آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے یہ جنتی ہے۔ ایک طرف تو یہ حال تھا، یہ 3 مثالیں دی، اور دوسری طرف یہ حال تھا کہ تھے اکثر صحابہ غریب،
اندازہ لگائیے، غربت کا اندازہ لگائیے. ہم میں سے کوئی ایسا غریب نہیں ہوگا، کوئی غریب ترین کراچی کا آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اگلی بات میں سنانے لگا ہوں. ایسا بھی حال ہوا کہ گھر میں ایک کھجور ہے، کل کائنات گھر کی یہ ہے کہ ایک کھجور ہے، اور دل میں کیا خیال آیا کہ پہلا موقع ہے اللہ کے نبی نے اللہ کے نام پر کچھ مانگا ہے اور میں اس میں پیچھے رہوں، کچھ تو حصہ لینا چاہیے. کیا حصہ لوں؟ کچھ بھی تو نہیں ہے میرے پاس، ایک کھجور ہے. چلو اللہ تعالیٰ تو جذبہ دیکھتے ہیں نا، یہ تو نہیں دیکھتے کیا لے کر گیا. کھجور کو آدھا کیا اور آدھی کھجور اللہ کے نبی کے دربار میں لے کر آئے. میرے پاس تو یہی ہے. ایک اور، یہ میں نے 3 مثالیں دی بڑے لوگوں کی، دوسری مثال غربت، غریب لوگوں کی. ایک تو یہ آدھی کھجور. ایک اور صاحب کچھ بھی نہیں، گھر میں جھاڑو لگایا، کوئی تنکا، کوئی پرانی کھجور، کوئی گندم کا بھوسا، یہ سب جمع کرا کے ایک مٹھی ہو گئی جمع، اور مٹھی اللہ کے نبی کے دربار میں لے کر آ گئے. دوسری طرف منافق ہنسنے لگے، یہ کوئی بات ہے بھلا؟ اللہ کے نبی کو آدھی کھجور چاہیے، اللہ کے نبی کو گندم کا بھوسا چاہیے. اللہ نے کہا بھائی ہمارے نبی کو واقعی یہ نہیں چاہیے، ہمیں تو جذبہ دیکھنا تھا. وہ جذبہ ہم نے عمر اور ابو بکر کا بھی دیکھ لیا، ان غریبوں کا بھی دیکھ لیا. تو یہ اس طرح صحابہ آگے بڑھے. اس لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ تبوک کی لڑائی ایک خط فاصل تھی، ایک جدائی کرنے والی تھی مخلص مسلمانوں میں اور منافق لوگوں میں، کھرے لوگوں میں اور کھوٹے لوگوں میں. تو ایک طرف تو یہ ہوا چندے کی اپیل اور اس کے سامنے صحابہ کا رد عمل. پھر یہ بات کہ چھٹی کسی کو نہیں، تمام صحابہ نکل پڑے. وہ صحابہ بھی نکل پڑے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، سواری بھی نہیں، زیادہ راہ بھی نہیں، سفر کا خرچہ بھی نہیں. اے اللہ کے نبی جانا چاہتے ہیں، آپ ہمارے لیے بندوبست کر دیں. اللہ کے نبی نے اعلان تو کیا ہوا تھا چندے کا، کسی کے لیے چندے کی سواری مل گئی، نہیں ملی تو اللہ کے نبی نے کہا بھائی معافی چاہتے ہیں، دور کا سفر ہے، پیدل کیسے چلو گے، تم نہیں چلو. اب پھر جذبے کی بات قرآن نے سنایا. وہ نہیں چلے لیکن آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے کہ ہم کیوں نہیں اس مہم پر، اس موقع پر اللہ کے نبی کے ساتھ جا سکے. یہ نہیں کہ جان چھٹی مل گئی، نہیں، جان کیوں چھوٹی، جان تو پھنسی، چھوٹتی تو تب جب ہم چلے جاتے. یہ حال. پھر اللہ کے نبی سفر کر کے صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور روم کی سرحد پر ڈیرا جما دیا. اللہ نے ایسا رعب ڈالا روم والوں پر کہ وہ روم والے جو مدینے پر چڑھائی کا ناپاک ارادہ کر رہے تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو الٹا ہماری سرحد پر انہوں نے فوجیں لگا دی، حملے کی ہمت نہ کر سکے. کچھ دن کے لیے دکھاوے کے لیے فوجیں اپنی سامنے کھڑی تو کر دی، لیکن پھر پسپا ہو کر واپس چلے گئے اور گویا خاموش فتح صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی اور مدینہ منورہ عافیت کے ساتھ واپسی ہو گئی. یہ تبوک کے سفر کا موٹا خلاصہ ہے. موٹا خلاصہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے ابتدا میں یہ کچھ واقعات سنائے تو دوران سفر اور اس اثنا میں کہ تبوک میں قیام ہوا اور اس اثنا میں کہ تبوک سے واپسی ہوئی، یہ تینوں موقعوں پر ایمان افروز دیگر واقعات بھی رونما ہوئے، لیکن اس کے سنانے کا ابھی موقع نہیں. لیکن میں چھیڑ اس لیے رہا ہوں کہ آپ اس کا شوق اپنے دل میں پیدا کریں اور مجھے نہ کہیں کہ کل سنائیں، آپ مطالعہ فرمائیں. ہم سب پڑھتے ہیں لیکن دین نہیں پڑھتے، فضول لطیفوں کے میسج پڑھیں گے اور آگے بڑھائیں گے، لا یعنی کوئی اس کا سر پیر نہیں باتوں کا، اور اس میں ہم اپنے وقت کو برباد کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم نہیں پڑھیں گے. تو آپ پڑھیے،
آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ کیسے واقعات رونما ہوئے تبوک کے موقع پر۔ جب واپسی ہوئی تو واپسی تو خیریت کے ساتھ ہو گئی۔ خیریت سے مراد یہ کہ جنگ کی تو نوبت نہیں ہوئی، نوبت نہیں آئی، لیکن ایسا ہوا جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ بعضوں کے لیے تو چھٹی تھی، عورتیں، بچے، بوڑھے، معذور، بیمار، لیکن ان 5 قسم کے علاوہ 2 قسم کے لوگ اور رہ گئے۔ ایک طبقہ تو تھا منافقین کا، وہ نہیں گئے۔ نام تو یہ لیا کہ ہم روم والوں سے لڑائی کے لیے اس لیے نہیں جا سکتے کہ وہاں روم والے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، ان کے ساتھ عورتیں بھی آئیں گی، ہم کہیں فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں، اس لیے ہمیں تو چھٹی دے دیجیے۔ نام یہ تھا، اور دل میں یہ تھا کہ رومی فوج سپر پاور، ان سے لڑنا تو اپنی موت کو دعوت دینا ہے، جان چھڑاؤ نہ جاؤ۔ ایک طرف یہ تھے، دوسری طرف 3 مخلص مسلمان تھے جن کو عذر کوئی نہیں تھا، لیکن وہ بیچارے نہ جا سکے۔ تو جب واپسی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو منافقین جھوٹے بہانے لے کر حاضر خدمت ہوئے کہ ہم اس لیے نہیں جا سکے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ ہمیں تو سب معلوم ہے یہ کیوں نہیں جا سکے، چلو جھوٹ بولتے ہیں، ان کا جھوٹ ان کے منہ پر، یہ جو کہتے ہیں آپ قبول کر لیں، ہمیں تو سب معلوم ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ وہ جو 3 حضرات تھے ان کو معلوم تھا کہ منافق کس طرح حیلے بہانے جھوٹی باتیں کر کے اپنے لیے گویا چھٹی منظور کرا رہے ہیں، اپنے لیے اللہ کے نبی کو بظاہر خوش کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا تم بھی کوئی بات گھڑ لو۔ انہوں نے کہا کیسے گھڑیں، اللہ سے تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ اپنے نبی کو بتلا دیں گے تو پھر کیا عزت رہے گی۔ تو سچ عرض کر دیا، اے اللہ کے نبی ہمیں تو کوئی عذر نہیں تھا، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم نے سچ بولا تو تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے۔ پھر اللہ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ ان 3 حضرات سے آپ بات چیت کو بند کر دیں۔ چنانچہ 40 دن تک ان حضرات سے پورا مدینہ بول چال بند۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہ کرو، چھوٹ چھٹاؤ نہ رکھو۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے 3 دن سے زیادہ کسی سے گویا انبن رکھی، تعلق کو منقطع رکھا، تو اس کی نیکیاں اللہ کے دربار میں پیش نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ شب قدر میں ان لوگوں کی مغفرت روک دی جاتی ہے جن لوگوں کی آپس میں، جن 2 آدمیوں کی آپس میں انبن ہوتی۔ ایک طرف تو ہمیں یہ تعلیم، اور جس اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی، اسی اللہ کے نبی نے پورے مدینے کو ان 3 حضرات سے ان کی بات چیت بند کرا دی۔ کیا گزری ہوگی؟ اس میں جو سب سے پریشان کن بات لگتی ہے وہ ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہ تو تسلی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے رخرو کریں گے، لیکن جو فکر ہمیں دامنگیر تھی وہ یہ کہ اگر اس اثناء میں اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا تو کیا ہم موت تک ایسے ہی رہیں گے؟ اور اگر یہ ہو گیا کہ ہماری موت آ گئی تو کیا اللہ کے نبی ہمارا جنازہ پڑھائیں گے؟ اور کیا مدینے میں مسلمانوں کے قبرستان میں ہمیں جگہ ملے گی؟ یہ فکر کھائے جا رہی تھی۔ چنانچہ قرآن نے جو منظر کشی کی، ان کی کیفیت کی، وہ یہ کہ ان پر مدینہ منورہ کی زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ پڑی تھی، دل میں گھٹے چلے جا رہے تھے کہ ہمارا بنے گا کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے بعد ان کی توبہ نازل فرمائی، ان کی توبہ قبول فرمائی، خوشخبری سنائی کہ تم لوگوں کی معذرت اللہ نے قبول فرما دی۔ اب وہ سوال اپنی جگہ برقرار ہے
کہ ہمیں تو یہ کہا کہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے چھوٹ چھٹاؤ نہ رکھو، اور یہاں 3 نہیں 30 نہیں 40 دن پورا مدینہ 3 آدمیوں سے چھوٹ چھٹاؤ رکھ رہا ہے، اور یہ چھوٹ چھٹاؤ اللہ کے نبی کروا رہے ہیں، وہی اللہ کے نبی جنہوں نے ہمیں قطع تعلق سے منع کیا. تو یہ کیا بات ہے؟ تو وہ بات یہ ہے جو کل کے قرآن میں ایک آیت آئی، جو اب میں اس کا مضمون سنا رہا ہوں، کہ مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ دیکھو تم اپنے گھرانوں سے بھی تعلق رکھو گے، اپنی فیملی سے بھی تعلق رکھو گے، اپنے خاندان والوں سے بھی تعلق رکھو گے، اپنے گھر کی بھی تمہیں محبت ہوگی، اپنی سواری سے بھی تمہیں محبت ہونا فطری بات ہے، تمہارے کاروبار کی بھی تمہیں فکر ہونی چاہیے اور ہوگی، یہ سب باتیں ہوں بے شک، لیکن ان ساری باتوں پر 3 باتیں بھاری ہونی چاہیے، غالب ہونی چاہیے: اللہ، اس کا رسول، اور اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنا، قربانی دینا، وقت فارغ کرنا، دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا. رکھو، کرو محبت گھر سے، گھر بار سے، کاروبار سے، بال بچوں سے، لیکن ان ساری محبتوں پر غالب ہو اللہ، اللہ کا رسول، اور دین کی سربلندی کے لیے کوشش اور جہاد. یہ ایک موٹی ذہنیت بنائی گئی اور بتائی گئی. تو یہ جو 3 حضرات کی سرزنش ہوئی اور تنبیہ ہوئی، وہ در حقیقت مجھے اور آپ کو اور قیامت تک کے مسلمانوں کو سبق پڑھایا کہ دیکھو تبوک میں تو لڑائی بھی نہیں ہوئی. جب لڑائی نہیں ہوئی تو زیادہ سے زیادہ ڈانٹ پڑ جاتی کہ بھئی چلتے تو اچھی بات تھی، کیوں نہیں چلے، لیکن چلو تمہارے نہ چلنے سے بھی فرق اس لیے نہیں پڑا کہ لڑائی کی تو نوبت ہی نہیں آئی. جب لڑائی کی نوبت نہیں آئی تو تم ہوتے بھی تو کیا کر لیتے. تو اپروچ یہ نہیں ہے، کسوٹی یہ نہیں ہے، بنیاد یہ نہیں ہے کہ لڑائی ہوئی یا نہ ہوئی، بنیاد یہ ہے کہ چلے کیوں نہیں، اور تم نے اپنے گھر اور گھر میں رہنے کو راہ خدا میں جانے پر کیوں مقدم کیا. یہ ہم نے تمہیں اس بنیاد پر تو کھڑا ہی نہیں کیا، ہم نے تمہاری اس بنیاد پر تو تربیت ہی نہیں کی. تمہیں تو کیا چاہیے؟ ما کان لأہل المدینة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ. کبھی نہ چاہیے مسلمانوں کو کہ اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑ دے. ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. کبھی نہ چاہیے کہ مسلمان کے دل میں اپنی ذات مقدم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے. تم نے دین کو مقدم رکھنا ہے اپنی ذات پر بھی. تمہاری ذات، تمہارے بال بچے، تمہارا کاروبار دین کے نام پر قربان ہو جائے، تمہاری لبیک اس کے لیے کیوں نہ ہوئی. یہ ذہن بنایا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یہ بات مجھے بھی سمجھا دے، ہم سب کو سمجھا دے. جو تبلیغ میں ہمیں نکالا جاتا ہے وہ اس سوچ کو پیدا کرنے کے لیے، اس پر تربیت کرنے کے لیے، یہ خیال پیدا کرنے کے لیے. کیا تبلیغ میں نکل کر ہوتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں. 3 دن واپسی کا بھی وقت مقرر، 40 دن واپسی کی ٹکٹ جیب میں، 4 مہینے واپسی کا دن متعین. وہاں تو واپسی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اس رخ پر آنے کے لیے ہمیں مشق کرائی جا رہی ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ گھر کی راحت، کاروبار، نفع نقصان، بال بچوں کی محبت، یہ سب کو پیچھے کرو. دین اور دین کے تقاضوں کو مقدم کرنا، اس کی مشق کرو. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں یہ سمجھا دے. تو تبوک کا پورے سفر کا خلاصہ گویا یہ ہے. اور اس صورت میں یہ دوسرا مضمون خوب اللہ تعالیٰ نے گھما پھرا کر اس مضمون کو بیان کیا. میں نے تو جو بیان کیا وہ بہت مختصر کیا. تبوک کا قصہ بھی بہت مختصراً سنایا. ان 3 حضرات کی توبہ کا
قصہ بھی بہت مختصراً سنایا، درمیان میں اور باتیں جو منافقین کے پول کھولے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں، اور اس قصے کے ضمن میں، تبوک کے ضمن میں، اس کو بھی میں نہیں بیان کر رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو خوب بیان فرمایا اور خوب اہتمام سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا۔ یہ کچھ مضامین ہیں سورہ توبہ کے۔ آخر میں جو آیت ہے اس سورت کی وہ بھی عجیب، ہر پورا قرآن عجیب۔ آخر میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے مسلمانوں قدر کرو تمہارا نبی ایسا کہ تمہاری ماں تمہارے لیے اتنا نہ روئے جتنا تمہارا نبی تمہارے لیے رویا، اور تمہارے ماں باپ کو تمہاری کسی مشقت پر اتنا رنج اور افسوس نہ ہو جتنا نبی کو تمہارے بارے میں خیال ہوتا ہے۔ اس نبی کی قدر کرو کہ تمہیں کس نبی کی امت میں ہم نے پیدا کیا۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ پورا قرآن، ویسے بھی میں شروع سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ منتخب مضامین کا بیان ہے، تو یہ تبوک تو پورا ایک سمندر ہے، کیا نام ہے، سورہ توبہ، تو کچھ باتیں میں نے عرض کر دی۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے جو آج مکمل نہیں ہوئی، کل مکمل ہوگی۔ یونس انبیاء علیہم السلام میں سے ایک بڑے نبی گزرے ہیں جن کا ذکر یہاں بھی ہے، یہاں تو سورت کا نام ہی ان کے نام نامی پر ہے، اور اس کے علاوہ دو اور جگہوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ وہاں آگے چونکہ آ رہا ہے 17ویں پارے میں یا 23ویں پارے میں، وہاں ان کا مضمون آ جائے گا، تو یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھ کا قصہ آگے جا کر بیان کر دوں گا۔ اس کے علاوہ اس صورت، یہ مکی صورت ہے، ایک بات پہلے نہیں ہوئی اب کرنے لگا ہوں، اتنی تو میں نے کی تھی بات کہ مکی صورتیں عام طور پر ان کا مضمون ایک انداز کا، اور مدنی صورت عام طور پر ان کا مضمون ایک انداز کا۔ وہ یہ کہ مکی صورتوں میں عام طور پر ایمانیات کا بیان ہوتا ہے۔ اچھا، جب ہم یہ کہیں گے کہ ایمانیات کا بیان ہوتا ہے تو پھر گویا ایمانیات کے ذیل میں ایمان باللہ یہ بات بھی آ سکتی ہے، یعنی اللہ پر ایمان لانا، توحید، یہ مضمون۔ ایمانیات کے ذیل میں رسالت کا بھی بیان آ سکتا ہے، نبی کو حق جاننا، نبی کی تعلیمات میں اپنے لیے دنیا آخرت کی سرخروئی کو، مسائل کے حل کا یقین کرنا، یہ بھی۔ ایمانیات میں قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ مضمون بھی آئے گا، آتا ہے۔ ایمانیات میں آخرت کا بیان بھی آتا ہے۔ یہ چار موٹے مضمون، موٹے سے مراد بنیادی مضمون، ایمان گویا ایک بڑی ہیڈنگ ہو گئی، اور پھر اس کے ذیل میں کبھی توحید، کبھی رسالت، کبھی قرآن، کبھی آخرت، یہ چار سب ہیڈنگ ہو گئی، ذیلی عنوانات ہو گئے۔ اس پر قرآن گفتگو کرتا ہے۔ پھر اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاروں کو وہ صورت اور قرآن متوازی چلاتا ہے، پیرالل چلاتا ہے، لیکن کسی ایک مضمون کو غالب کر دیتا ہے۔ جیسے یونس میں ایمانی مضامین ہیں اور اس میں بڑا حصہ ہے قرآن، اللہ کی سچی کتاب ہے، اس کا بیان۔ کل جو ہود آ رہی ہے صورت، وہ بھی مکی صورت ہے، لیکن اس میں غالب مضمون ہوگا رسالت کا۔ تو یہ اس کا کیا مطلب کہ یونس کے اندر ایمانی مضامین کے ذیل میں قرآن کا مضمون غالب ہے، تو مطلب یہ ہے جو اس آیت، اس صورت کی ابتدا بھی ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اے مسلمانوں، تمہیں پتہ ہے تم کون سا قرآن پڑھ رہے ہو، کون سا قرآن سن رہے ہو، یہ بڑا مضبوط کلام ہے جو تم سن رہے ہو اور پڑھ رہے ہو، اور یہ ایسا کلام اور ایسی کتاب ہے
جس کا مثل ساری دنیا مل کر نہیں لا سکتی، اور یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، اور یہ نبی جو تمہیں قرآن سنا رہے ہیں یہ اپنی طرف سے گھڑ کر اور اپنی طرف سے بنا کر اور اپنی طرف سے پیش تمہیں نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی سچی کتاب ہے جو تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اور اس کتاب میں اے مسلمانوں، یہ کل کی آیت، کل پہلی رکعت میں جو قرآن پڑھا جائے گا اس میں یہ مضمون آ رہا ہے، میں ابھی سے سنا رہا ہوں۔ اے لوگوں، یہ جو قرآن ہے یہ تمہارے لیے نصیحت ہے، یہ تمہارے لیے ہدایت ہے، یہ تمہارے لیے ہر قسم کی بیماریوں سے علاج ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں تمہیں چاہیے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تم جشن مناتے ہو، تقریبات مناتے ہو، خوشیاں مناتے ہو، تمہیں تو چاہیے کہ خوشی مناؤ اور خوش رہو اس پر کہ تم مسلمان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، اور قرآن جیسی کتاب ہم نے تمہیں دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قرآن والے تم کہلاتے ہو۔ اس پر تو تمہیں چاہیے کہ جھوم اٹھو، اس پر تو تمہیں چاہیے کہ تم خوش ہو جاؤ۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کو اپنی طرف رجوع نصیب فرما، اور اے اللہ ہمارے مردوں کو اور عورتوں کو، بوڑھوں کو اور بچوں کو اور جوانوں کو۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے، اور اس دینی پیغام کو پھیلانے کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔